نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النصر، اس سورت کے بارے میں بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور یہ بھی حضرت ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ آخری سورہ کون سی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی پوری سورہ، آیات تو نازل ہوتی رہی ہیں بعد میں بھی، لیکن پوری مکمل سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نازل ہوئی وہ یہ سورۃ النصر ہے۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ حجۃ الوداع پہ نازل ہوئی ہے۔ باہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی آخری ایام میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، کیونکہ اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اور مشن مکمل ہونے کے بعد اب یہ پیغام ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اب اس سے آپ فارغ ہو چکے، لہذا اب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی سال میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں 2 دفعہ قرآن کا دور بھی کیا تھا، اور حضرت معاذ کو فرمایا تھا ہے معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ جب ان کو یمن کے لیے رخصت کر رہے تھے، یہ سن کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے تھے۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید میں تم لوگوں سے اپنی اس سال کے بعد نہ مل سکوں، تو مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ تو اس صورت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اہم معاملات میں مشورہ وغیرہ کے لیے شریک رکھتے تھے، جس پر بعض لوگوں نے کہا ناگواری کے ساتھ کہ کیا آپ ایک بچے کو بھی ساتھ شریک رکھتے ہیں، اتنے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں، وہ کیوں نہیں پھر شریک ہو سکتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم اس کی حیثیت کو جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے ایک دن، حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں یہ، کہ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ اب پھر حضرت عمر نے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بعض صحابہ نے فرمایا جب ہمیں فتح و نصرت سے نوازا گیا تو ہمیں کہا جا رہا ہے اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں اور بخشش مانگیں۔ بعض صحابہ خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تو میں نے کہا کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں یہی میری رائے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی نا کہ بس اب آپ نے جو آپ کا مشن تھا، جو آپ کی 23 ایئرز کی محنت تھی، اب آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ لوگ کیسے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں۔ تو آپ کا جو فریضہ تھا نا رسالت کا وہ پورا ہو گیا، تو اب آپ بس جانے کا وقت ہے۔ تو دیکھتے ہیں سورہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، جب، اذا جہاں پہ ویسے تو اذا جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے نہیں آتا، مگر یہاں پہ اذا از کے معنوں میں جب جاء آ گئی،
नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वलफतह और फतह। अल्लाह की मदद क्या थी कि जो दुश्मन कैसे मुखालिफीन थे ना, उन पर गलबा आपने पा लिया, मक्का भी फतह हो गया उसके नतीजे में। वरअयतन्नासा, और तुमने देखा, आपने देखा लोगों को, क्या, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। आप देखेंगे कि वफूद के वफूद आ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कोई इस्लाम लेकर आता था, कोई इस्लाम के मुतालिक पूछता था। और वैसे भी वो तमाम कबाइल जो आज तक इस इंतजार में बैठे हुए थे कि हम देखे तो सही कि ये मक्का का क्या होता है, यानी कुरैश का क्या बनता है। मतलब अभी तक वो जो शशोपंज में थे कि हम करें तो करें क्या, तो वो वेट कर रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि कुरैश ही मान गए हैं और अल्लाह का घर ही अब मुसलमानों के कब्जे के अंदर आ गया, तो वो फिर उन्होंने भी गिव अप कर दिया, उनके सामने भी चीज वाजे हो गई। तो अब वो लोग भी आने लगे। इसी तरह यमन का एक वफ्द आया और वो सब मुसलमान हो गए, 700 के करीब लोग। तो इस तरह बहुत कसरत से लोग मुसलमान हो रहे थे और बहुत कसरत से वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे। यानी फतह मक्का समझ लें एक एक इतनी बड़ी फतह थी कि इसके बाद एक दरवाजा खुल गया लोगों का इस्लाम की तरफ आने का, इस्लाम को सीखने का। तो इतनी बड़ी जो फतह हो, जिसके लिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था ना कि पूरा जजीरा अरब अब इस्लाम में दाखिल हो रहा है, तो ए नबी आप क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। आपका काम क्या है, अब आप अपने रब की तस्बीह बयान करें उसकी हम्द के साथ और बख्शिश मांगे। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें ये दुआ ना की हो, सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। अपने रुकू और सजदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे। यानी अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमा दिया कि अब जब आपकी जिंदगी के आखिरी दिन है, तो अब आपने क्या करना है। हमारे यहाँ ठीक है, वैसे तो किसी का भी कुछ नहीं पता होता, लेकिन जिन लोगों को बुढ़ापा आ जाता है, अब वो तो जिंदगी का समझ लें आखिर ही है ना, उसके बाद तो और कोई नया चैप्टर तो नहीं शुरू होना। ऐसे वक्त में उनको भी चाहिए कि वो अल्लाह की बहुत तस्बीह बयान करें, बहुत इस्तिग़फ़ार करें। ये सूरा हमें ये सबक देती है कि अपना वक्त जाया ना करें। अब क्या, अल्लाह की तस्बीह बयान करने का वक्त है। दूसरी बात हमें यहाँ पे पता चलती है कि जब कोई फतह मिले, जब कोई कामयाबी मिले, तो उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए। वही जैसे पहले सूरह कौसर में बात आई कि ये नहीं है कि बस उसके बाद आपे से बाहर हो रहे हैं, माल लुटा रहे हैं, पार्टियों पे पार्टियां थ्रो कर रहे हैं, बस जश्न मना रहे हैं और पता नहीं तकब्बुर से क्या हाल हो रहे हैं। और आप हमारे देखते होंगे खबरों में कई दफा आता है, जब भी कोई खुशी की बात होती है तो उसके बाद उसके साथ क्या खबर दिखाई जाती, ढोल की थाप में उन्होंने वालिहाना होके नाचे लोग और बहुत उन्होंने भंगड़े डाले, और ये हमारे खुशी के अंदाज हैं। सोचें, और अल्लाह ताला क्या फरमाते, इतनी बड़ी ये फतह है, मक्का फतह होना कोई मामूली बात नहीं थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मक्का में दाखिल हुए थे कि आपका सर कजावे से लग रहा था, आप इतने झुके हुए थे और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। और हमारे फतह के हम तरीके क्या अपनाते हैं, तो हमें यहाँ पे समझ आती है कि ये इशारा मिलता है इसमें कि जब भी कामयाबी मिले तो इंसान को चाहिए कि वो इसको अपने कुव्वते बाजू का कोई करिश्मा ना समझे कि मैंने किया है,
میں نے بڑا تیر مارا، میں نے یہ کارنامہ کیا، میں ایسے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے، میرے اللہ نے کرایا، میرے اللہ نے مدد کی ہے۔ کسی بھی زندگی کے فیلڈ میں، چاہے آپ پاس ہوئے ہیں، چاہے آپ کہیں پہ بھی کوئی کامیابی ملی ہے، چاہے آپ کوئی چیز اللہ سے مانگ رہے تھے وہ آپ کو مل گئی ہے، آپ کوئی جاب ڈھونڈ رہے تھے وہ جاب مل گئی، کسی کو اولاد چاہیے تھی اولاد اس کے ہو گئی، کوئی ترقی چاہتا تھا ترقی مل گئی۔ تو اب یہ نہ ہو کہ اب اتنے گھمنڈ میں آ جائیں کہ بس میں نے ہی میں نہیں، اپنی کوشش کو نہیں سمجھیں کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ، یہ سمجھیں کہ اللہ ہی کی دین ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی کی مدد ہے۔ تو یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ صرف ایز اے ریسپیکٹ آپ نے کہنا ہے، نہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ میں تو ایک کوشش کر سکتی ہوں، مگر کوشش میں کامیابی کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کوششیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ تو میں نے اگر کوشش کی تو ضروری نہیں تھا کہ میں کامیاب ہوتی، مگر اللہ نے کامیاب کی ہے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ ایک تو اللہ کی طرف منسوب کیا، نمبر 2 اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی اس کا شکر، یعنی الحمدللہ کثرت سے کہیں گے، اس کی حمد بیان کرتے رہیں گے، اس کا شکر کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا ہمیں کہ زندگی میں کامیابی ملے تو تکبر نہ تمہارے اندر آئے، بلکہ عاجزی آنی چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا، خود پسندی نہ آئے۔ دیکھیں جب خود پسندی آتی ہے انسان میں تکبر آ ہی جاتا ہے، میں پھر پر انسان اپنے آپ کو بہت ہی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور تکبر سے آگے اور کتنی بیماریاں آتی ہیں۔ تو اللہ نے تکبر کی جڑ ہی کاٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر وقت ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی نعمت مل رہی ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریف، تیرے لیے ہی تمام شکر ہے۔ تو ہر وقت یہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ جب آپ کو کوئی چیز صحیح نظر آتی ہے، کوئی چیز ٹھیک، گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو پھر بھی یہ کلمات کہیں، آپ کو کھانے کو مل رہا ہے تب بھی کہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں گھر میں سب خیریت ہے تب بھی کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی حمد بڑا عظیم عمل ہے۔ اگر کسی سامنے نہیں بھی کہنا تو دل ہی دل میں کہہ دیں۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کریں؟ استغفار۔ استغفار بھی کیوں؟ آپ نے تو نیکی کی ہے، پھر استغفار کیا کہ اتنے بڑا کارنامہ جو کر لیا اس کے اوپر استغفار کیوں کریں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی محنت کی تھی 23 سال، آپ کو استغفار کی ضرورت تھی؟ استغفار اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ہم سب جیسے، ہمارے جیسے لوگ، ہماری تو پتہ نہیں کتنی کمیاں ہیں۔ استغفار اس لیے کہ اللہ جیسے تیری شان کے لائق ہے ویسے تو نہیں کام ہوا نا، جو جیسا تیرا حق ہے اس طرح تو ہم حق نہیں ادا کر سکے اللہ، جیسے کرنا چاہیے تھا یہ کام، پتہ نہیں کتنی کمیاں رہ گئی ہیں، کتنی اس میں لاپرواہیاں ہو گئی ہیں، کتنی بے توجہیاں ہو گئی ہیں۔ تو اللہ میں اس کا اقرار کرتی ہوں، اللہ تو معاف کر دے، تو نے مجھے اس کام کی توفیق دی ہے، اس پہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ کام کرایا، اور لیکن ساتھ ساتھ اللہ میں معافی بھی چاہتی، انہو کان توابا، تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کو اسلام کیسے سکھاتا ہے کہ آپ کی ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے، خوشیوں کے لیے بھی، خوشیاں بھی آپ نے کیسے منانی ہیں، ان کی کیسے طریقے کرنے۔ اور جب کوئی انسان ایسا ہو کہ وہ پتہ چل جائے کہ اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اپنی لائف کے، یا اینڈ کی طرف ہے، یا ایسی کوئی بیماری ہو گئی، تو کیا کرنا ہے اس کو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ دو ہی کام کرنے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔